آج ہماری تقریر کا موضوع ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے اپنی امت کے باب میں کیا کہے گا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لایا جائے گا تو وہ اپنے امت کے باب میں کیا کہے گا۔ کیونکہ ہمیں لوگوں نے بھٹکا دیا ہے، ایسی آیتیں پڑھ کے جو متشابہات ہیں، جس کے زیادہ مطلب ہے، ان میں ہمیں پھنسا کے دین سے ہٹا دیا ہے اور اللہ کے قانون سے ہٹا دیا ہے، شریعت سے ہٹا دیا ہے۔ اس میں ہمیں گھما گھما کے ایسے پیش کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی محکمات آیات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو آج میں آپ کو وہ آیت بتاؤں گا جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور وہ حدیث جس میں کوئی قسم کا شک نہیں ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ میں محشر کے دن حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا اور اپنے امت کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ وہ حوض کوثر کا پانی ایسا سفید ہوگا جیسے دودھ، اور اس میں ایسی خوشبو ہوگی اور ایک مزہ اور لطف ہوگا کہ پینے والے کو اس کے بعد اگر پیے تو کوئی بھی پیاس نہیں لگے۔ ایسا ذائقے والا پانی میں وہاں کھڑا ہوں گا تو میری امت کے بندوں کو وہاں سے ملائک گھسیٹتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ جب میری امت کو وہاں سے لے کر جائیں گے تو میں اپنے رب سے شکایت کروں گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1851، بخاری کا دوسرا جلد، کتاب التفسیر، اور سورۃ انبیاء کے تفسیر کے بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پیش کر رہا ہے کہ میں اپنے رب سے کیا کہوں گا، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي، او میرے مالک یہ تو میرے اصحابی ہیں، یہ میرے امت والے ہیں، میرے ماننے والے ہیں۔ فَيُقَالُ فِي اللہ تعالیٰ ہمیں کہے گا، لا تدری ما احدثوا بعدک، تجھے ان کا پتہ نہیں ہے کہ تیرے بعد ان لوگوں نے، یہ میرے بھائی غور کرو، تم ان کے بعد تجھے ان کا پتہ نہیں ہے کہ تیرے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، ایک نئی چیزیں دین میں ڈال دی۔ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، پھر میں وہی کہوں گا جو ایک صالح بندے نے، ایک بندے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو جواب دیا تھا، وہ جواب دوں گا۔ اب وہ کیا جواب تھا، اب اس پر آپ غور و فکر کریں، خدا را خود کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہم آپ کو کھول کھول کے بات بتا رہے ہیں کہ ذرا بھی عقل ہے، ذرا بھی دماغ ہے تو آپ غور فکر کرو اور سوچو۔ یہ سورۃ مائدہ ہے، 87 پارہ ہے اور آیت نمبر 115 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، او عیسیٰ بیٹے مریم کا، تو نے کہا تھا کہ میں بھی الہ ہوں اور میری امی بھی الہ، کیونکہ ہمیں لا الہ الا اللہ سے دور کیا، اس کی معنی بتائی نہیں گئی ہے نا کہ اللہ کی معنی کیا ہے۔ کاش ہمیں اس کی، کیونکہ ہم اس کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ تعالی، آج اس کا یہ پہلا حصہ ہے، دوسرے حصے میں وہ بھی واضح کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ کاش آپ اگر سوچو اور غور و فکر کرو گے تو ہر حالت پر حق آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ میں بھی الہ ہوں، میری امی بھی الہ ہی،
قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ اے میرے مالک، میں کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے؟ اگر میں نے کہا ہوتا تو میری ہر چیز کو جانتا ہے، میں تیری کوئی چیز کو نہیں جانتا، کیونکہ تو غیب کو جاننے والا تو ہی ہے، مجھے کیا پتا میرے مالک۔ لیکن میں نے کیا کہا تھا؟ اب اللہ تعالیٰ وہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو وہی کہا تھا جو تو نے حکم دیا تھا۔ غور سے سمجھو، یہ الفاظ بہت قیمتی ہیں کہ میں نے تو وہی کہا تھا جو تو نے حکم دیا تھا، کیونکہ نبی کا مقصد ہے میسیجر، رسول کا مقصد ہے میسیجر، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ جو پیغام دیا تھا میں نے وہی ان کو پیغام پہنچایا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور یہ اس وقت تھا جب میں ان میں موجود تھا، زندہ تھا۔ وہ غور کرو میرے بھائی، جب تک میں زندہ تھا اس وقت تو میں ان کو سنوارتا رہا، ان کو بتاتا رہا، ان کو ہر چیز بتائی۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، جب تو نے مجھے وفات دے دیا، مجھے ان سے دور کر دیا، پردہ آ گیا، میں ان سے الگ ہو گیا، تو پھر تو مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، پھر تو ہی ان کے اوپر شاہد تھا۔ پہلے میں ان میں شاہد تھا، موجود تھا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں زندہ تھا ان میں شاہد تھا، ان میں موجود تھا، ان کو سمجھا رہا تھا۔ جب مجھ کو تو نے اٹھا لیا اور پردہ آ گیا، میں ان سے ہٹ گیا، تو پھر ان کا شاہد تم بن گیا، میں ان سے ہٹ گیا۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اب تیرے بندے ہیں میرے مالک، اگر تو ان کو سزا دے تو اختیار والا ہے، اگر تو ان کو چھوڑ دے پھر بھی تو بڑا رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اللہ کا محبوب فرماتا ہے یہی میں کہوں گا جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ تھا میرے مالک تو میں تو ان کو سنوارتا رہا، ان کو تیرے شریعت کے طرف بلاتا رہا اور ان کو ہر وہ چیز بتاتا رہا جو تیرا حکم تھا۔ جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد تو ہی ان کا مالک تھا، اب تیری مرضی ہے، تیرے بندے ہیں۔ اب بتاؤ، ایک بندہ بیٹھ کر کہتا ہے کہ مرے ہوئے مدد کرتے ہیں، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہیں، کارساز ہیں، تو یہ اس کا دوسرا حصہ میں انشاءاللہ اگلے بار بتاؤں گا۔ اگر تم نے ان کو سنا اور سمجھنے کی کوشش کی اور اس پر کمنٹ دیا تو میں انشاءاللہ تعالی ہر حال میں اس کا دوسرا حصہ بتاؤں گا اور اللہ کی وضاحت بھی کروں گا۔ آگے آپ سمجھدار ہو، اللہ تعالی ہم ساروں کو ہدایت نصیب کرے کہ اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش